ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بڑے جلیل قدر تبع تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے بھی ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ اچھا یہ کیا کرتے تھے، میں نے کئی بار ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ 4 مہینے تجارت، 4 مہینے کیا کرتے تھے؟ تجارت، تاکہ بیوی بچوں کے لیے 8 مہینے کا، یہ نہیں کہ شادی نہیں کرو، کیونکہ جہاد بھی کرنا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، تو اب شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تھوڑے خرچے میں تو مجاہدین کا گزارا، ایک کلے آدمی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پان گٹکے سے بھی گزارا کر لیتا ہے، ادھر بیٹھ گیا اس نے 2 نوالے کھلا دیے۔ کلے آدمی کو نہ گھر چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے اسے۔ تو اب عبداللہ ابن مبارک ہماری جگہ ہوتے تو سوچتے بھائی میں نے علم حاصل کرنا ہے، پہلے اچھی سی ایجوکیشن ہو جائے گی ایکچولی، پھر اس کے بعد میں نے جہاد بھی کرنا ہے، تو ایکچولی جب یہ سارے کام سے فارغ ہو جاؤں اور اتنے سارے ملک فتح ہو جائیں اور ایکچولی ایجوکیشن، پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ ٹوپی ڈرامہ، وہی جو 40 سال میں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں چھوڑو، 2-4 سال رہ گئے، بیوہ نہیں کرو کسی جوان عورت کو بلا وجہ۔ لیکن یہ اسلاف تھے، قرآن و سنت کو جانتے تھے نا کہ بھائی یہ تو سب کچھ ساتھ ساتھ ہی ہوگا، ایجوکیشن بھی، تعلیم بھی، بچے بھی، پھر جو مسائل پیدا ہوں گے ان کے حل کے لیے سوچیں گے۔ تو اتنے بڑے بڑے علامے بن گئے شادی کرنے کے بعد، بچے پیدا ہونے کے بعد بھی، کیونکہ زندگی کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ مینج۔ جو مینجمنٹ نہیں ہے نا، تو کمبخت یا تو پڑھے گا تو کتابی کیڑے کی طرح پڑھ پڑھ کے پاگل بن جائے گا، وہ پھر بڈھا ہو جائے گا۔ پھر اور لڑکیاں تو یہ بہت ہی کر رہی ہیں، پہلے کیا ہے، فون آیا نا، کئی تو 1.5-2 سال ہو گئے ہوں گے، خاتون کا فون آیا کہ وہ میرے رشتے نہیں آ رہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی ہوں ایکچولی میں ایجوکیشن میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت میرے بہت رشتے آ رہے تھے، لیکن پہلے میں اپنی تعلیم کمپلیٹ کروں گی۔ اور وہی جو ٹوپی ڈرامے میڈیا سکھا رہا ہے، شادی ہو گئی تو بچے ہو جائیں گے، ایجوکیشن۔ تو اب میری جو ایج اتنی ہو گئی ہے، جتنی انہوں نے بتائی تو 10 تو پلس کر لو اس میں، لیکن جتنی بتائی وہ بھی ماشاءاللہ کافی شاندار ایج تھی۔ تو میں نے کہا اب اس ایج میں فرشتے آنے کا چانس ہے، ان کو تو نہیں کہا، دل اور خراب ہوتا بیچاری کا، فرشتے آنے کا چانس ہے، رشتے آنے کا چانس۔ بولا بھائی نہیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ لوگوں کو ترغیب دیں بیان میں، اللہ تعالیٰ اس بیچاری خاتون کو مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، ہم سے اچھی ہی ہوگی بیچاری، آزمائشیں ہیں نا، مس گائیڈنس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نا۔ ماں باپ صحیح گائیڈ نہیں کرتے، معاشرہ گائیڈ نہیں کرتا، میڈیا گائیڈ نہیں کرتا، تو زندگیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد۔ وہ ایجوکیشن، اب ایجوکیشن تو ہو گئی ہے، ایج تھوڑی سی کیا ہو گئی؟ زیادہ۔ اب جب زیادہ ہوئی تو اب 2 مسئلے کھڑے ہو گئے۔ نمبر 1، آپ کو رشتہ ایسا چاہیے جس کے پاس کم از کم اس لیول کی ایجوکیشن ہو، اب میٹرک والا نہیں چلے گا۔ اب اس لیول کی ایجوکیشن والے کو کیا چاہیے؟ 22-23 سال کی، 2 دانت کی چاہیے اس کو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ قربانی کے لیے 2 دانت کا بچڑا چاہیے، حالانکہ 3 دن میں کھا پی کے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ اور بچیا بھی 2 دانت کی، بچڑا بھی 2 دانت کا، 4 پہ بھی لوگ نہیں آتے، تو شادی کے لیے 2 دانت کی نہیں چاہیے؟ یہ باتیں میں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسی الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے۔ بھائی آپ کی اپنی مینٹل کو جو دماغ میں آپ کے بھرا ہوا ہے نا، وہ بیان کر رہا ہوں، آپ کو آپ کی جو سوچ ہے نا وہ بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اب کیا ہوگا کہ اب ایجوکیشن آپ کے پاس ہے، اچھی جاب کریں، ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ رشتوں کی تو وہ بھرمار ہے وہ ان کے پاس، وہ لڑکیوں کی نا۔ اور پھر چلو اب ہو گیا، اب میں کہتا ہوں کہ دوسری شادی والا اچھا رشتہ مل جائے گا آپ کو، نہ 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 نہ، دوسری پہ نہیں جانا، بیٹھو پھر موج کرو۔ پھر وہ کہتی ہیں آپ لڑکوں کو سمجھائیں کہ وہ بڑی عمر کی لڑکیوں سے بھی کر لیا کریں شادی۔ میں نے کہا آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں پہلے، اور جب وہ آپ کی جتنی ایج کی لڑکی سے شادی کر رہا ہو نا تو اس کو کرنے دیں۔ سب سے پہلے کباب میں ہڈی کون بنے گا؟ آپ خود بنو گی۔ بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ تو اچھا خاصا جوان چھڑا چھاٹ یہ کیوں کر رہا ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ تو بھائی شادی نکاح کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے، جیسے ہی بالے ہو 2 دانت کے ہوئے فوراً شادی، کمانا بھی چلتا رہے گا، ایجوکیشن بھی۔ ارے میں طلب علمی کے دور میں اتنا مصروف نہیں تھا جتنا اب ہوں، لیکن پھر بھی سارے کام ہو ہی رہے ہیں نا الحمدللہ، پہلے سے زیادہ اچھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب دماغ میں مسلط کر لیے، سارے کام ایک ساتھ چلیں گے۔
شادی بھی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, بچوں کی تعلیم بھی ہوگی, اپنی بھی تعلیم ہوگی, کاروبار بھی ہوگا, بزنس بھی ہوگا, کمانا بھی ہے, کھلانا بھی ہے, پھڈے بھی ہے, سلو بھی ہے, لڑائیاں بھی, سب کچھ ہوگا. جب بچے ہوں گے, گھر والے ہوں گے تو پھڈے بھی ہوں گے, پھڈے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, سلو بھی ہو گیا, یہ بھی ہوگا, ڈپریشن بھی ہوگی, ٹھیک ہے نا, خوشیاں بھی ہوں گی, سب کچھ ایک ساتھ ہوگا. جس نے یہ کہا نا پہلے یہ پھر یہ, وہ بیچارہ تو خیر کہاں سے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی, کیونکہ پہلے تو اسلاف میں تھا کہ جلدی شادی کرنی ہے, اب جب شادی ہوگی تو ظاہر ہے مالی مسائل تو کھڑے ہوتے ہیں, خرچہ تو اب بیگم آ گئی, بچے بھی ہوتے ہیں, چلے جا رہے ہیں. تو پھر انہیں ترتیب کیا بنائی, 4 مہینے بزنس. میں آپ کو ریٹرن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, نکاح کرو اور یہ ارادہ کرو 4 مہینے صرف کیا کرنا ہے, بزنس. بے شک آپ کو کوئی بزنس نہیں آتا, 2-4 سال دھکے کھاؤ گے, نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ. کماؤ پوت جو ہے نا, جس کو جاب کرنے والا کہتے ہیں, یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. یہ انگریز جب ہندوستان میں آیا, اس کو افراد چاہیے تھے, اس کے پاس افراد نہیں تھے نا, تو اس کو ملازمتوں کے لیے بندے چاہیے تھے. انہوں نے ہمیں تجارتوں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا, کلرک بنا دیا کسی کو, ٹھیک ہے نا, کسی کو کچھ بنا دیا, کسی کو کچھ بنا, اور 1.5-2 لاکھ کوئی مینیجر بنا دیا. تو اس کو اب مینیجر کا ساری نالج سے فائدہ کون اٹھاتا ہے, وہ جس کی فیکٹری ہے یا جس کا بزنس ہے. ہو سکتا ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو, پیسہ آئے گا نا تو مینیجر MBA لڑکے ملازم ہوں گے آپ کے, پیسہ نہیں آئے تو خود MBA بن کے کسی جاہل کی ملازمت کرو گے. کیا کریں یار, کوئی ڈنڈا منڈا ہونا چاہیے صرف دکھانے کے لیے. اب یہ ٹاپک چینج ہوتے ہیں نا, تو جس ٹاپک میں گھستا ہوں اس کو اگر ادھورا چھوڑ دوں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. دیکھو آپ پڑھو ضرور, پڑھنے کا مقصد آپ کا نالج ہونا چاہیے. جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ معاشرے میں اچھا سروائیو کر سکتا ہے, لوگوں کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے, وہ بہت سی غلطیوں, اس نیت سے پڑھو. پیسہ کمانے کے لیے اگر پڑھتے ہو تو بے وقوف ہو. پیسہ صرف کس میں رکھا ہے اللہ نے, تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنی اولاد کو بزنس دے کے جاؤ, فری پھوکٹ میں تمہاری جگہ آگے, تم سے 2 ہاتھ آگے نکل جائیں گے. آپ ڈاکٹر بنے, اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا کے جاؤ گے نا, تو اس کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی آپ نے کی ہے. وہ 0 سے شروع ہوگا. لیکن بزنس دے کے جاؤ گے تو جو آپ کا آخری سٹیپ ہوگا بچے کا, وہ پہلا ہوگا. اور 3-4 نسلوں کے بعد خود سوچ لو کیا ہوگا. وہ سارے تجربے کر کر کے مختلف لوگوں کو پہنانا سیکھ جائیں گے. مختلف چیزیں تجارت میں پہنائی جاتی ہیں نا, یہ گائے قربانی کی خریدی, اس کو پہنا دی, یہ پلاٹ خریدا, اس کو پہنا دیا. تو وہ پہنا کے ماسٹر ہو جائیں گے کہ کس کو کس وقت کیا چیز پہنانی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے تجارت کیا کرو. اور ایک دم سے نہیں ہو جاتا, شروع میں تو دھکے. اور تجارت کے لیے یہ بھی سوچتے ہو اتنا پیسہ کہاں سے لائیں, تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. تجارت میں تو پہنانا آنا چاہیے. ادھر سے لیا, اس کو پہنا کے کمیشن لیا, پتلی گلی سے نکل لیے. تو پیسہ انویسٹ کرنے کی حماقت کبھی بھی نہیں کرنا کیونکہ آپ کو تجارت آتی نہیں ہے. 1 کروڑ انویسٹ کر کے وہ ڈوب گئے, پھر تو گئے کام سے. انویسٹمنٹ اس بزنس میں کریں جس کا آپ کو تجربہ اچھا خاصا ہو چکا ہو, اس بزنس میں انویسٹمنٹ کرو آپ, پھر فائدہ ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اچھا آپ اگر وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ میکینک ہیں ماشاءاللہ کار کے, تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے میں بزنس کیسے کروں. بھائی آپ نے ورک شاپ کھولی ہوئی ہے, ساتھ گاڑیاں خرید کے بیچنا بھی شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. 19 امتی فی التجارہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ روایت کی سند پہ کلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو ساتھ جاب کے ساتھ سائڈ میں چلاتے رہو کچھ نہ کچھ. پہنانا ہی تو ہے نا, گاڑی خریدی پہنا دی کسی کو. تو اس میں آدمی محنت کرے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی وہ کیا کرتے تھے, 4 مہینے صرف اور صرف بزنس. اب یہ نہیں کہ بزنس ہی کے ہو کے رہ گیا, باقی کوئی کام ہی نہیں ہے.
تو 4 مہینے تجارت سے جو ارننگ ہوتی تھی وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے. بھائی اب سال بھر بیٹھ کے کھانا ہے. جیسے حج کے موقع پہ بعض لوگ 2 مہینے میں اتنا کما لیتے ہیں کہ باقی 10 مہینے بیٹھ کے کھاتے ہیں. وہ سیزن ہوتے ہیں نا ہر چیز کے. اگلے 4 مہینے وہ جہاد میں گزارتے تھے. اسلامی سرحدیں پھیل رہی تھیں اس وقت, بڑی بہادری کے جوہر دکھائے انہوں نے لڑائیوں میں. اور مزید 4 مہینے 24 گھنٹے علم. تبھی بہت بڑے محدث بنے, عربی ادب کے بہت بڑے شاعر بنے. اور یہ بچپن سے ابا کی تربیت بھی, ایک شعر کی یاد کرنے پر ابا 1 درہم دیتے تھے ان کو. بچپن میں ابا کہتے تھے, عبداللہ بن مبارک کے جو والد تھے نا, وہ کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 1 درہم. تو بچوں کو اسی طرح ادب سکھایا کریں. ادب سے مراد اردو ادب یا عربی ادب یا انگریزی ادب, کچھ بھی سکھا دیں. زبان پہ کنٹرول جس کو ہوگا نا وہ بہت کچھ کر لیتا ہے. سارا مسئلہ یہ بولنا نہیں آتا. رشتہ لینے گئے تھے, بولنا کیا تھا, منہ سے نکل گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, نکال دیا انہوں نے. کاروبار کر رہے ہیں, پہنانے کے لیے گئے تھے, وہ خود پہن کے آ گئے. بھائی جو بولتا ہے نا وہی, اسی کا پلہ کیا ہوتا ہے, قوت گویائی, اسپیکنگ پاور. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بیس پہ حضرت ہارون کو نبوت ملی ہے. اللہ میاں نبوت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتے ہیں نا, مقام ان کا بڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افصح منی لسانا, اے اللہ بولنے کا ہنر میرے بھائی کو آتا ہے تو ان کو بھی میرے ساتھ لگا دے. اللہ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک, تیرے بازو مضبوط کرنے کے لیے میں نے تیرے بھائی کو بھی کیا کر دیا. دعوت تیری ہوگی, زبان کس کی ہوگی, ہارون کی. تو ہارون علیہ السلام کو نبوت صرف اس لیے ملی کہ بولنا اچھا جانتا.